جی ساتھیو، حسن مینگل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں کہ ان کو اصل جو حقائق ہے اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں، کہ ان کے اصل مسائل کیا ہیں اور یہ کیا قضیہ ہے، یہ کیا یعنی یہ ایسی کون سی بات ہے ان کے بیچ میں جو گزشتہ 2000 سال سے یہ یعنی آگ سلگ رہی ہے، اور خصوصاً 1948 سے جب ہم دیکھتے ہیں، جب سے یہ اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور آج تک وہاں پر اتنا خون خرابہ، اتنا خون بہا ہے کہ میں کہتا ہوں تل ابیب میں یا غزہ میں اتنا پانی نہیں بہا ہے۔ اصل میں دوستو، بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں جن کو اب تک یہ نہیں پتا ہے کہ فلسطینی کون ہے اور اسرائیلی کون ہے۔ وہ ان کو ابھی بھی مذہب کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، یعنی وہ فلسطینیوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ فلسطینی مسلمان ہیں، اور اسرائیلیوں کو وہ جوڈائزم کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں یا جیوس دیکھتے ہیں، اور ان کو وہ اسرائیلی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں۔ حالانکہ بہت کم دوستوں کو ان باتوں کے بارے میں علم ہے کہ اصل میں یہ دونوں کزنز ہیں، یعنی یہ دونوں آج سے 2000 سال پہلے یہ فلسطین کی سرزمین پہ یہ دونوں قومیں، بعد میں مذہب کی شکل انہوں نے اختیار کیا، یہ یہاں پہ بستے تھے، یعنی یہ آپس میں کزنز ہیں، ان کا ڈی این اے ایک ہے، ان کا بلڈ ایک ہے، اور بعد میں یعنی اگر آپ یعنی نسل کی بنیاد پر اگر آپ ان کو جانچنے کی کوشش کریں گے تو یہ سامی النسل کہلاتے ہیں، تو ان کا نسل بھی ایک ہے۔ بات اصل میں یہ ہوا کہ یہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ 2000 سال سے اسی سرزمین میں چاہے اسرائیلی ہو یا فلسطینی ہو، یہ وہاں پہ بستے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو مذہبی نقطۂ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو مذہبی نقطۂ نگاہ سے وہ ایسے تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پوتا ہے وہ ہے حضرت یعقوب، یہ حضرت یعقوب کی شاخ میں سے ہے، یعنی جنہیں ہم اسرائیلی کہتے ہیں۔ یہ پہلے خود کو اسی سرزمین سے منسوب کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے یعنی ہم جو مذہبی کتابوں میں دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ ان کو کنعان لے کر گیا، یعنی کنعان ایک ایسا علاقہ ہے کہ ان کو لے کر گیا، یعنی اس مخصوص فرقے کو۔ یہ جب کنعان گئے تو وہاں پر ان کا ایک اور مذہبی پیشوا تھا، وہ موزز کہلاتا ہے۔ وہ موزز نے ان کو دوبارہ سے وہ حکم دیا کہ آپ جا کے اپنے سرزمین پہ جا کے پلٹ جائیں۔ تو یہ بہت سارے موقعوں پر اسرائیلیز یہ خود بھی یہاں سے گئے ہیں اور انہیں نکالا بھی گیا ہے، جیسے ان کو یعنی بازنٹینز نے یہاں سے نکالا، جیسے ان کو یہاں سے یعنی ہٹلر کی شکل میں یہ لوگ یہاں سے نکالے گئے، اور بہت سارے واریئرز ان کو نکالنے میں ان کے بڑے کردار ہیں۔ مگر جب ان کو آخر میں موزز نے جو ان کو ڈائریکشنز دیا کہ آپ جا کے واپس اسرائیلی سرزمین کو آباد کرو، تو اس وقت سے یہ اسرائیلی کہنا خود کو کہلوانا شروع کر دیا، اسرائیل یہ کہتے ہیں خود کو۔ تو وہاں سے آنے کے بعد ایک یہاں پر ایک خون کی لکیر کھینچ دی گئی۔ لکیر اس طرح کھینچ دی گئی کہ سب سے پہلے تو یہ فلسطینی اور اسرائیلی یہ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کثرت پرستی، اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ کثرت پرستی سے نکلنا، جس کو مونوتھیزم ہم کہتے ہیں، وہاں سے نکلنا۔ یہ پہلے جو ہے نا کثرت پرستی کی بنیاد پر یہ عبادات کرتے تھے، یعنی ان کے دیوی دیوتاز بہت سارے تھے۔ اس کے بعد پھر ان میں کیا ہو گیا کہ آہستہ آہستہ ان میں وحدانیت پرستی آ گئی۔ اب اس دوران ہوا کیا کہ یہ وحدانیت پرستی میں پھر یہ ایک خدا کے قائل ہو گئے، اور اسی طرح رفتہ رفتہ پھر یہاں پر جب اسلام کے جو یہ واریئرز آئے یا اسلام کے جو حملہ آئے، پھر ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑا جو مصیبت اس بدنصیب قوم کے اوپر آیا، بحیثیت قوم کے، کہ ایک مسلمان کہلانے لگا اور ایک یہودی کہلانے لگا۔ اب یہ ڈویژن، یہ تقسیم اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ آج وہاں پر انسانیت کا جو خون ہے وہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ اور ساتھیو، آپ نے جو آخری بربریت دیکھی وہ یعنی نتن یاہو کی جانب سے، میں یہاں پر سارے اسرائیلیوں کو کبھی بھی برا نہیں کہوں گا، کیونکہ یہاں سے اگر حماس کے راکٹ گرے ہیں تل ابیب میں تو وہاں پر بھی انسانیت کا قتل ہو گیا، اور وہاں سے جو اسرائیلی نتن یاہو کی شکل میں جو ایک انتہائی متعصب، ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے اور انسانیت کے نام پہ بہت بڑا دبا ہے،
تو انہوں نے جب حکم دیا کہ ابھی آپ نے جو ہے نا یہ تلابیب کی طرف سے آپ نے غزہ کا اینٹ سینٹ بجانا ہے، تو انہوں نے جو بربریت وہاں پہ پھیلایا، اس کا جو آخری نشانہ بنایا جو بنا وہ ہاسپٹل تھا، جسے آپ سب تمام دوستوں نے دیکھ لیا، اور اس میں کم از کم 500 انسان قتل ہو گئے، جن میں معصوم بچے بھی تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں، جن میں بوڑھے مرد بھی تھے۔ تو یہ ساتھیوں یہ کیا ہے؟ یہ خالصتاً ایک انسانی مسئلہ المیہ ہے، اور یہ خالصتاً ایک انسانی بات ہے، اور یہ خالصتاً ہمیں انسانی بنیادوں پر جب تک ہم انسان نہیں بنیں گے یہ مسئلہ ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اور آج آپ دیکھتے ہو کہ آپ یعنی اس طرح اس بات کو دیکھو کہ جتنے بھی ویڈیوز ابھی بن رہے ہیں، یہ سارے ابھی کی ویڈیوز نہیں ہیں کہ فلسطینی بچوں کو دکھایا جا رہا ہے وہ خون میں لت پت ہے، یہ بہت پرانے ویڈیوز ہیں۔ یعنی ابھی سوشل میڈیا کے توسط سے اتنا گند مچا ہوا ہے کہ ابھی جو زیوش قسم کے لوگ ہیں وہ انہوں نے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ گندگی، یہ جو آپ اپنا یعنی فیک نیوز پھیلاتے ہو، ایک طرح سے آپ یہ جو پراپاگنڈا کرتے ہو، اس کے نقصانات یہ ہو رہے ہیں کہ دونوں طرف سے شدید نفرت پھیل چکا ہے انسانیت کے بیچ۔ تو ساتھیوں یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے فیک نیوز بھی چل رہے ہیں، یعنی اسرائیلی بنیادوں پر بھی یہ فیک نیوز چل رہے ہیں، یعنی فیک ویڈیوز بن رہے ہیں، اور فلسطینیوں کی بنیاد پر بھی یہ جو ہے نا فیک ویڈیوز چل رہے ہیں۔ یہ جتنے کچھ ویڈیوز ہیں ان میں بہت سارے پرانے ویڈیوز ہیں جو آپ کو دوبارہ بار دکھایا جا رہا ہے۔ اب اس کا نقصان جو میں سمجھتا ہوں، مجھے جو شدید خطرات لاحق ہے، ہو سکتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے نا یہ صرف دو جو متعصب قسم کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ دنیا پہ نہ چھڑے۔ تو یہ بہت خطرناک باتیں ہیں ساتھیوں، اور یہ باتیں ہمیں اس وقت سمجھ آئیں گی جب ہم خالصتاً انسان بنیں گے، انسانیت کی بنیاد پہ سوچیں گے، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ظالم کو ظالم کہیں گے، خواہ وہ فلسطین کی شکل میں ہے یا خواہ وہ اسرائیل کی شکل میں ہے۔ اور اگر مظلوم اسرائیل کی شکل میں ہے تو ہم اسے مظلوم کہیں گے، اور اگر مظلوم فلسطین کی شکل میں ہے ہم اسے فلسطین کہیں گے۔ تو ساتھیوں میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے انسان بننا ہے، انسانیت کی طرح سوچنا ہے، تو تب ہماری یہ مسئلے جا کے حل ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔